بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم قرآن مجید کے منتخب مقامات میں سے سورہ الواقعہ کی چند آیات پڑھیں گے۔ یہ سورہ مبارکہ قرآن مجید کی سورہ نمبر 56 ہے اور سورتوں کے 5ویں گروپ کی، یہ چھٹے گروپ کی، معاف کیجیے گا، چھٹے گروپ کی یہ آخری مکی سورہ ہے۔ اس گروپ میں 17 صورتیں ہیں۔ پہلی 7 صورتیں مکی ہیں اور آخری 10 صورتیں مدنی ہیں۔ اس گروپ میں خاص طور پر آخرت کا بیان ہے، مسلمانوں کو خوشخبری اور کفار کو خبردار کرنے کے علاوہ آخرت کے بارے میں سوالات کے جوابات، آخرت کی تفصیلات، ان کو بیان کیا گیا ہے۔ سورہ الواقعہ ان 6 صورتوں میں سے ایک ہے جو کسی اور سورہ کے ساتھ مل کر جوڑا نہیں بنتی۔ یہ 6 صورتیں ایسے ہیں کہ ان میں سے 3 مکی ہیں، سورہ الفاتحہ، سورہ یاسین اور سورہ الواقعہ، اور 3 صورتیں مدنی ہیں، سورۃ النور، سورۃ الاحزاب اور سورۃ الحجرات۔ یہ سورہ مبارکہ پچھلی 6 صورتوں کی گویا کے خلاصہ بھی ہے، اور ان میں جو بات بیان کی گئی ہے ان باتوں کو دعوت اور مخاطبین جن لوگوں کو خطاب کیا جا رہا تھا ان کے بارے میں زیادہ ایک زوردار طریقے سے خبردار کرنے اور جھنجھوڑنے کا انداز اختیار کیا گیا ہے۔ ہم اس سورہ مبارکہ کی آیت نمبر 57 سے پڑھنا شروع کریں گے۔ اس آیت سے پہلے اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ قیامت کے روز جب حساب کتاب کے بعد فیصلہ ہو جائے گا تو انسان 3 گروہوں میں تقسیم ہو جائیں گے۔ وہ لوگ کہ جو سب سے آگے بڑھنے والے تھے ایمان میں، نیک اعمال میں، السابقون الاولون، وہ سب سے سبقت لیں گے۔ وہ لوگ کہ جو اچھے لوگ تھے، اچھے انسان تھے، ایمان اور عمل میں انہوں نے سرگرمی دکھائی، وہ دائیں ہاتھ والے اصحاب الیمین ہوں گے۔ اور تیسرا گروہ وہ ہوگا جو ان بد نصیبوں پر مشتمل ہوگا کہ جو اپنے کردار اور اخلاق میں پست تھے اور چنانچہ وہ سزا سے دوچار ہوں گے۔ وہ بائیں ہاتھ والے ہوں گے، انہیں اس سورہ مبارکہ میں اصحاب الشمال کہا گیا۔ اس گروہ کے انجام کو بیان کرنے کے بعد اور یہ واضح کرنے کے بعد کہ ان میں سے بہت سے لوگ وہ ہوں گے جو دنیا میں بڑے مالدار تھے، بڑے طاقتور تھے، بڑا اثر و رسوخ رکھتے تھے، لیکن ان کو یہ سب کچھ ملا مگر انہوں نے بجائے اس کے کہ اللہ کا شکر ادا کرتے وہ تکبر میں مبتلا ہو گئے، اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھنے لگے۔ ان کا یہ خیال تھا کہ یہ دنیا، یہ دولت، یہ اثر و رسوخ کے جو ان کے پاس آج ہے یہ ہمیشہ رہے گا، اور وہ پیغمبروں کی دعوت کا انکار کرنے والے بن گئے۔ چنانچہ اس آیت نمبر 57 سے اللہ تعالیٰ ان کو خطاب کر کے فرما رہے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحن خلقناکم، ہم نے تم کو پیدا کیا، فلولا تصدقون، تو تم تصدیق کیوں نہیں کرتے، یعنی تم آخرت کو کیوں نہیں مانتے ہو۔ افرأیتم ما تمنون، بھلا کیا تم نے دیکھا کہ جو تم ٹپکاتے ہو، یعنی نطفہ، انتم تخلقونہ، کیا تم ہو کہ جو اس کو بناتے ہو، ام نحن خالقون، یا ہم ہیں کہ جو بنانے والے ہیں۔ یعنی
ایک قطرہ آب ہوتا ہے، وہ ٹپکتا ہے اور اس سے اللہ ایک انسان جیتا جاگتا سوچنے سمجھنے والا بنا دیتا ہے۔ یہ کام تم کرتے ہو، یہی کام ہم کرتے ہیں۔ نحن قدرنا بینکم الموت، ہم نے تمہارے درمیان موت کو مقدر کر دیا ہے۔ اما نحن بمسبوقین، اور ہم اس بارے میں عاجز نہیں ہوں گے، کوئی ہمیں اس سے روک نہیں سکے گا، ہرا نہیں سکے گا کہ علی ان نبدل امثالکم، کہ ہم تم کو بدل دیں دوسروں سے، یعنی تمہاری جگہ پر دوسروں کو لے آئیں جو تمہاری طرح کے ہوں گے، انسان ہوں گے، اور تم کو ہم یہاں سے ہٹا دیں۔ وَنُنْشِئَكُمْ فِي مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور ہمیں کوئی نہیں روک سکتا، عاجز کر سکتا کہ ہم تمہیں اس دنیا میں جا کھڑا کریں جس کو تم نہیں جانتے، مَا لَا تَعْلَمُونَ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَىٰ، اور تم اپنی پہلی پیدائش کو تو جانتے ہو، فَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ، تم کیوں یاد دہانی حاصل نہیں کرتے؟ تم یہ سب کچھ دیکھ رہے ہو، تم اس زندگی کے تجربے سے گزر کے اپنے رب کی عجائبات، اس کی قدرتوں کو دیکھتے ہو کہ کیسے ایک قطرہ آب ایک پورا انسان بن جاتا ہے، زندگی گزارتا ہے، اس کے اندر فہم و فراست ہوتی ہے۔ یہ ایسا معاملہ ہے کہ جس کے بعد تمہیں حیرت کے ساتھ اللہ کے اس کرشمے پر مروب ہو کے اس کے آگے جھک جانا چاہیے تھا، لیکن تم یاد دہانی حاصل نہیں کرتے۔ افرأیتم ما تحرثون، انسان کی تخلیق کا ذکر کرنے کے بعد اب اللہ تعالیٰ اس کے لیے جو اللہ نے رزق کا بندوبست کیا ہے اس کی طرف اسے متوجہ کرا رہے ہیں۔ افرأیتم ما تحرثون، کیا تم نے غور کیا، کیا تم نے کبھی سوچا کہ یہ جو تم بوتے ہو، انتم تزرعونہ، کیا تم اگاتے ہو اس کو، ام نحن الزارعون، یا ہم ہیں کہ جو اس کو اگانے والے ہیں؟ یعنی تم کیا کرتے ہو؟ تم بیج بوتے ہو، تم پانی کا بندوبست کرتے ہو، اور بس اس کے بعد بیٹھ جاتے ہو انتظار میں۔ یہ کون ہے کہ جو اس بیج سے پھر پودے فصلیں نکالتا ہے؟ کیا تم نکالتے ہو یا ہم نکالتے ہیں؟ فرمایا وَلَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَاهُ حُطَامًا، اور اگر ہم چاہیں تو اسے ریزہ ریزہ کر دیں، فَظَلْتُمْ تَفَكَّهُونَ، اور پھر تم پریشانی میں باتیں بناتے رہ جاؤ۔ اِنَّا لَمُغْرَمُونَ، کہ ہم کو تو چٹی پڑ گئی، یہ تو ہم مارے گئے، یہ تو ایک ایسا نقصان ہو گیا کہ جس کی ہمیں توقع ہی نہیں تھی۔ بل نحن محرومون، نہیں ہم تو بالکل ہی محروم ہو گئے، یعنی جو کچھ سوچا تھا، جو کچھ پلان کیا تھا، سب دھرے کا دھرا رہ گیا۔ تمہیں تو فصلیں مل جاتی ہیں نا، اس وجہ سے تم ہر سال خوش ہوتے ہو کہ تم نے بڑی محنت کی اور تم کو اس کا صلہ مل گیا۔ یہ نہیں جانتے کہ تم اس میں جو کچھ کرتے ہو بہت تھوڑا ہے۔ یہ فصلوں کا لہلہانا، یہ پودوں کا اگنا، پھلوں کا، سبزیوں کا، پھولوں کا نکلنا، یہ سب تو ہم کرتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنی ایک اور نعمت کی طرف توجہ دلائی۔ افرأیتم الماء الذی تشربون، کیا تم نے دیکھا، تم نے غور کیا، وہ پانی کے جو تم پیتے ہو، انتم انزلتموہ من المزن، کیا تم نے اس کو بادلوں سے اتارا، ہم نحن المنزلون، یا ہم ہیں کہ جو اس کے اتارنے والے؟ کون اس کو اتارتا ہے؟ لو نشاء، اگر ہم چاہتے، جعلناہ اجاجن، تو ہم اس کو سخت
کھاری بنا دیتا. یعنی پانی تو ہوتا لیکن کھارا پانی ہوتا تو تمہارے کسی کام کا نہ ہوتا. فلولا تشکرون، تم شکر کیوں نہیں ادا کرتے؟ یہ ساری نعمتیں تم دیکھتے ہو، تم اپنے سامنے اس کا مشاہدہ کرتے ہو کہ یہ ایسے نہیں ہے کہ اچانک آسمان سے ٹپک پڑتی، بلکہ اللہ تم کو ان کے پروسیس میں انوالو کرتا ہے. تم اس کا حصہ بنتے ہو، اس عمل کا کہ جس کے بعد یہ نعمتیں نمودار ہوتی ہیں. تم نے کبھی غور نہیں کیا کہ اس عمل میں تمہارا حصہ بہت تھوڑا ہے، اور اللہ ہے کہ جو یہ سب کچھ کرتا ہے. بچوں کو دنیا میں لاتا ہے، فصلوں کو اگاتا ہے، پانی کو آسمان سے برساتا ہے. تم عقل میں اتنے کیوں بالکل فارغ ہو گئے؟ تم نے کیوں اپنے آپ کو سمجھنے سے محروم کر دیا ہے؟ کیا وجہ ہے کہ تم اللہ کی ان نعمتوں کو، جیسے کہ وہ اس کی قدرت، عنایت، مہربانی کے ذریعے سے تم تک پہنچ رہی ہیں، تم دیکھو، اس کی شانوں کو دیکھو اور اس کا شکر ادا کرو. قرآن مجید یہ بتا رہا ہے کہ انسان اگر اللہ کی بنائی ہوئی اس دنیا میں اس کی جو سکیم ہے اسے سمجھنے سے گریز کرے، اور ان چھوٹی چھوٹی کامیابیوں پر کہ جو اس کو دولت، شہرت، لوگوں کے ساتھ تعلقات، اقتدار کی صورت میں ملتی ہیں، ان پر اتنا زیادہ آگے بڑھ کر ریجھ جائے، ان کا اسیر ہو جائے کہ وہ اللہ کی ان قدرت کی نشانیوں کو دیکھنے سے گریز کرنے لگے. تو پھر مجرم کون ہے؟ یہی مجرم ہے. اور اللہ تعالیٰ یہ بتاتے ہیں کہ یہی لوگ ہیں کہ جن کے سامنے پھر جب اللہ کا پیغام آتا ہے تو اس پیغام کے انکار کرنے والے بن جاتے. اس لیے کہ وہ پیغام تو اللہ کی طرف سے وہ روشنی ہے کہ جو ان دلوں کو متاثر کرنے والی، ان دلوں کو منور کرنے والی ہے، کہ جو دل آمادہ ہے، جو دل تیار ہیں کہ وہ سمجھیں، سوچیں، غور کریں، اور اللہ کو بن دیکھے اس کی ان قدرت کی نشانیوں کے ذریعے سے مانے کہ جو دنیا میں پھیلی ہوئی ہیں. اور وہ ایسی نشانیاں کہ جن کا مشاہدہ انسان کرتا ہے، جن کے وجود میں آنے کے نتیجے میں انسان کی ضرورتیں پوری ہوتی ہیں. کتنی بدنصیبی ہے کہ تم غور نہیں کرتے. اس کے بعد خاص عربوں کے ہاں جو اللہ کی ایک نعمت کا مظاہرہ ہوتا تھا اس کی طرف اشارہ کیا. فرمایا کہ افرأیتم النار التی تورون، پھر تم نے غور کیا، کبھی سوچا کہ یہ جو آگ ہے جو تم جلاتے ہو، انتم انشأتم شجرتہ، کیا تم نے اس کا درخت پیدا کیا؟ ام نحن المنشئون، یا ہم اس کے پیدا کرنے والے؟ یعنی تم صحرا میں سردیوں میں ٹھٹر رہے ہوتے، تمہیں آگ کی ضرورت ہوتی ہے، تمہیں معلوم ہے یہ آگ کہاں سے آتی ہے؟ یہ تمہیں ہو کہ جو اس کو پیدا کرتے ہو یا ہم پیدا کرتے ہیں؟ فرمایا نحن جعلناها تذکرۃ، ہم نے تو اس کو یاد دہانی کا ذریعہ بنا دیا، ومتاعا للمقوین، اور صحرا کے مسافروں کے لیے ایک ضرورت پوری کرنے کی چیز بنا دیا، ایک متاع عزیز بنا دیا. یہ ہم نے کیا، اس لیے کیا تاکہ تم اس نعمت کو دیکھ کر، اس کے حیرت انگیز طریقے سے وجود میں آنے کو دیکھ کر تم اپنے رب کو مانو
اس کو پہچانو اور اس کے بندے بن کر رہو۔ فرمایا فسبح بسم ربک العظیم، تو اے پیغمبر آپ تسبیح کیجئے اپنے عظیم رب کے نام کی مدد سے، یعنی آپ ان کو چھوڑیے، آپ ان کی وجہ سے پریشان نہ ہو، ان کو ہم نے بہت موقع فراہم کر دیے، ہم نے ان کے لیے ہدایت کا بندوبست کیا اور ایسے کیا کہ یہ اس کو ڈسکور کریں، وہ ان تجربات سے گزر کے ان ان نعمتوں، ان نشانیوں کے پیچھے جو خدا چھپا ہوا ہے اس کو پالے، لیکن ان کے پاس تو اس کو جاننے کی، اس کو پانے کی فرصت ہی نہیں ہے، ان کے ہاں تو دلچسپی نہیں ہے، آپ چھوڑیے ان کو اور سبح بحمد ربک، تسبیح کیجیے اپنے اپنے ربک العظیم، عظیم رب کے نام کی مدد سے، یعنی مطلب یہ ہے کہ آپ اس بات کا ادراک کریں، اس بات کو پہچانیں اور اس بات کا اعلان کریں اور اس حقیقت کو دہرائیں کہ آپ کا عظیم رب ہر عیب، ہر خامی، ہر کمزوری سے پاک ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ ایک ایسی شاندار دنیا بنائے جس میں اس کی نعمتوں کا ظاہر ہونا ہو ایسے ایسے انداز میں کہ ہر سمجھدار آدمی جو اپنی سمجھ اور عقل کو استعمال کرنے کے لیے تیار ہو، وہ اس کا اعتراف کرے، وہ اس کو سمجھے۔ لیکن اگر کچھ لوگ ہیں کہ جو نہیں جاننا، نہیں ماننا چاہتے اور اعتراض کرنا چاہتے ہیں، تو پھر اللہ کی اسکیم یہ ہے کہ ان کو چھوڑ دیا جائے اس وقت تک کہ جب تک کہ ان کی پکڑ نہ ہو، وہ اس دنیا سے نہ لے جائے جائیں، اور پھر ان کے ساتھ اللہ کے ہاں ایسا حساب کتاب ہو کہ پھر ان کو ان کے کیے کی سزا ملے۔ فرمایا کہ آپ اس کی تسبیح کریں اور اس کے ذریعے سے اس بات کو دہرائیں، اپنے اوپر بھی، دوسروں کے سامنے بھی جو ماننے والے ہیں اس حقیقت کو واضح کریں۔ اللہ ہر عیب سے پاک ہے اور یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ کوئی کام کرے، ایسا کام جو حیرت انگیز کام ہے اور اس کے پیچھے کوئی مقصد نہ ہو۔ یقیناً موت کے بعد ایک اور زندگی آنے والی ہے جس میں اس مقصد کا ظاہر ہونا بالکل نمایاں ہو جائے گا اور اللہ تعالیٰ انسانوں کا حساب کتاب لے گا ان کے رویوں کے مطابق۔ فرمایا فلا اقسم بمواقع النجوم، سو نہیں، فلا سو نہیں، یعنی یہ قرآن کو جھٹلاتے ہیں اور یہ کہہ کے جھٹلاتے ہیں کہ یہ نعوذ باللہ کچھ شیاطین، جنات کا لایا ہوا کلام ہے، نہیں یہ ٹھیک نہیں ہے۔ اقسم بمواقع النجوم، میں قسم کھاتا ہوں، میں گواہی کے طور پر پیش کرتا ہوں بمواقع النجوم، ستارے جہاں گرتے ہیں ان جگہوں کی، ان موقعوں کی، یعنی آسمان میں جہاں شیاطین آ کر اللہ کی طرف سے آنے والے پیغامات کو انٹرسپٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور وہاں سے کچھ خبریں لے اڑنے کی، اچکنے کی کوشش کرتے ہیں، اور پھر اللہ کی طرف سے ان کے اوپر سنگباری ہوتی ہے ان شہاب ثاقب کے ذریعے سے کہ جو ستاروں ہی سے نکلتے ہیں۔ میں ان جگہوں کی قسم کھاتا ہوں جن کو کہ قرآن مجید نے بتایا سورہ جن میں کہ وہ مقاعد، وہ ان شیطانوں کی، جنات کی بیٹھنے کی جگہ تھیں، اب بھی ہوں گی، لیکن
اللہ نے خاص طور پر قرآن مجید کے نزول کے زمانے میں اس بات کا اہتمام کیا کہ ان جگہوں کو ان شیطانوں سے خالی کر دیا جائے گا، اور آسمان سے جب وحی آئے گی تو اس وقت یہ اس کے قریب بھی نہیں جا سکیں گے۔ فرمایا انہو وانہو لقسم لو تعلمون عظیم، اور یہ اگر تم جانو تو ایک عظیم قسم، ایک بہت بڑی گواہی ہے کہ تم جو الزام لگا رہے ہو کہ یہ قرآن مجید شیاطین کا لایا ہوا ہے، ہم گواہی کے طور پر ان جگہوں ٹھکانوں کو پیش کر رہے ہیں جہاں نجوم سے، ستاروں سے آگ برستی ہے، شعلے برستے ہیں، اور ان جنات شیاطین جن کو مار بھگاتے ہیں۔ اگر تم غور کرو تو اس بات کو رد کرنے کے لیے یہ ایک بڑی گواہی ہے۔ فرمایا انہ لقرآن کریم، اس وجہ سے یہ جان لو کہ یہ قرآن جس کے بارے میں تم یہ بےہودہ الزام لگا رہے ہو کہ یہ شیاطین کا لایا ہوا کلام ہے، یہ ایسا نہیں ہے، یہ ایک بلند پایا کا قرآن ہے، بڑا عزت کیا گیا قرآن ہے، ایک کتاب مکنون، یہ ایک محفوظ کتاب میں سے، یعنی لوح محفوظ سے نکل کر یہ بلند پایا کلام اتر رہا ہے۔ اس کے اترنے کے موقع پر اللہ نے اس کی حفاظت کا ذمہ دیا ہوا ہے، اور ستاروں کے ذریعے سے ان شیاطین کے اوپر سزا کے طور پر سنگباری ہوتی ہے، شعلے گرتے ہیں شہاب ثاقب کی صورت میں۔ تو یہ اسی لیے ہے کہ یہ کلام محفوظ طریقے سے ہمارے پیغمبر پر اترے، نازل ہو۔ فرمایا کہ لا یمسہ الا المطہرون، اس کو صرف پاکیزہ ہی ہاتھ لگاتے ہیں، یعنی پاکیزہ فرشتے، شیاطین تو قریب بھی نہیں پھٹک سکتے۔ اس آیہ مبارکہ کے بارے میں نہ جانے کیسے ایک عجیب و غریب تشریح پیش کی گئی کہ یہ اصل میں قرآن مجید کو انسانوں کے چھونے کے لیے آئی ہے کہ وہ باوضو ہوں گے تو اس کو چھو سکتے ہیں۔ باوضو ہو کر قرآن کو چھونا چاہیے یا نہیں چھونا چاہیے، اس کا اس آیت سے کوئی تعلق نہیں۔ یہاں تو جو بات بیان کی جا رہی ہے وہ واضح طریقے سے سیاق و سباق کو اگر سامنے رکھا جائے تو یہ کہہ رہی ہے کہ یہ جو جھوٹا من گھڑت بےہودہ الزام کفار لگا رہے ہیں، یہ کلام شیاطین جن لے کے آتے ہیں، ایسی بات ہرگز نہیں ہے، بلکہ یہ تو نہایت پاکیزہ فرشتے ہیں کہ جو اس کو چھوتے ہیں، اس کو لے کر آتے ہیں۔ تنزیل من رب العالمین، یہ اہتمام کے ساتھ نازل ہو رہا ہے جہان والوں کے رب کی طرف سے، یعنی یہ وہ کلام ہے کہ جو تمہارے رب نے نازل کیا ہے، اور وہ ہے کہ جو اس کے نزول کا اہتمام کر رہا ہے بڑی شان کے ساتھ۔ افبہذا الحدیث انتم مدہنون، تو کیا تم اس کلام کے بارے میں مداہنت کر رہے ہو، وہ رویہ اختیار کر رہے ہو کہ جو اس کو اہمیت نہ دینے کا ہے، اس کے ساتھ بے اعتنائی کرنے کا ہے، یہ تمہارا طریقہ ہے۔ فرمایا وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ، اور تم نے اپنے رزق کے بارے میں یہ رویہ اختیار کیا ہے کہ تم اسے جھٹلا رہے ہو، یعنی یہ قرآن، یہ اللہ کا کلام، یہ اللہ کی طرف سے تمہارا رزق تھا۔ جیسے اس نے تمہیں فصلوں کی صورت میں پانی کو نازل کر کے تمہیں رزق دیا، ویسے ہی اس نے تمہارے لیے آسمان ہی سے
اس رزق کو بھی اتارا، تاکہ جیسے تم اس رزق سے اپنی جسمانی ضرورتوں کو پورا کرتے ہو، تم اس رزق کے ذریعے سے اپنی روحانی ضرورتوں کو پورا کرو۔ لیکن تم نے کیا کیا کہ بجائے اس کے کہ تم اس رزق سے فائدہ اٹھاتے، تم نے یہ طریقہ اختیار کیا کہ تم اس کو جھٹلا رہے ہو۔ یہ تمہاری بد نصیبی ہے، تم کو اندازہ نہیں ہے کہ یہ تمہارے لیے ایک غیر معمولی نعمت، تمہاری عقل، تمہاری شخصیت، تمہاری نفسیات، تمہاری روح کے لیے رزق تھا، اور تم نے کیا کیا؟ تم نے اس کو جھٹلا دیا۔ یعنی یہ تمہارا جو عمل ہے، اس کے بعد اب تم اپنے رب کے آگے مجرم ہو، اور اس کا تم کو جواب دینا ہوگا۔ یہ تمہارا رویہ کسی صورت بھی اللہ تعالیٰ کے ہاں درگزر نہیں ہوگا۔ آئیے ہم ان آیات کا ترجمہ ایک مرتبہ پھر کرتے ہیں، وہ ترجمہ جو غامدی صاحب نے کیا۔ ہم نے آیت نمبر 57 سے اس سورہ مبارکہ کی آیات کا آغاز کیا۔ ہم شروع کرتے ہیں اس اللہ کے نام کے ساتھ، اس کی رحمت بے پناہ ہے، جس کی عنایت ہمیشہ کے لیے ہے۔ ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے، تو قیامت کی تصدیق کیوں نہیں کرتے؟ پھر کبھی سوچا ہے یہ نطفہ جو تم ٹپکاتے ہو، اس سے جو کچھ بنتا ہے اسے تم بناتے ہو یا ہم بنانے والے؟ ہم نے تمہارے درمیان موت مقدر کی ہے، اور ہم عاجز نہیں ہیں، بلکہ پوری قدرت رکھتے ہیں کہ تمہاری جگہ تمہارے جیسے بنا دیں اور تمہیں اس دنیا میں اٹھا کھڑا کریں جسے تم نہیں جانتے۔ اپنی پہلی پیدائش کو تو تم جانتے ہو، پھر کیوں یاد دہانی حاصل نہیں کرتے؟ پھر تم نے کبھی سوچا ہے یہ جو کچھ تم بوتے ہو، اسے تم اگاتے ہو یا ہم اگانے والے ہیں؟ ہم چاہیں تو اسے ریزہ ریزہ کر دیں اور تم باتیں بناتے رہ جاؤ کہ ہم پر تو الٹی چٹی پڑ گئی، بلکہ ہم تو بالکل محروم رہ گئے۔ پھر تم نے کبھی سوچا ہے یہ پانی جو تم پیتے ہو، اسے تم نے بادلوں سے اتارا ہے یا ہم اتارنے والے ہیں؟ ہم چاہیں تو اسے سخت کھاری کر بنا دیں، پھر تم شکر کیوں نہیں کرتے؟ پھر تم نے کبھی سوچا یہ آگ جو تم جلاتے ہو، اس کا درخت تم نے پیدا کیا ہے یا اسے ہم پیدا کرنے والے؟ ہم نے اسے یاد دہانی کا ذریعہ اور صحرا کے مسافروں کے لیے متاع عزیز بنا دیا، اس لیے انہیں چھوڑو اے پیغمبر، اور تم اپنے رب عظیم کی تسبیح کرو اس کے نام کی مدد سے۔ یہ قرآن جھٹلاتے ہیں سو نہیں، یہ کسی شیطان کا الہام نہیں ہے۔ میں ان ٹھکانوں کی گواہی پیش کرتا ہوں جہاں ستارے گرتے ہیں، اور اگر تم سمجھو تو یہ یقیناً بہت بڑی گواہی ہے۔ اس میں شبہ نہیں کہ یہ ایک بلند پایا قرآن ہے، ایک محفوظ کتاب میں اس کو صرف پاکیزہ فرشتے ہی ہاتھ لگاتے ہیں۔ یہ عالم کے پروردگار کا نازل کیا ہوا ہے، تو کیا اس کلام سے بے اتنائی برتتے ہو؟ اور تمہارے لیے خدا کا رزق ہے، اسے کیا تم جھٹلا رہے ہو؟ یعنی وہ چیز کہ جو تمہاری زندگی کی علامت تھی، تمہیں روشنی مہیا کرنے کے لیے آئی تھی، کیا تم اس کے بارے میں یہ رویہ اختیار کر رہے ہو کہ تم صاف انکار کر رہے ہو کہ یہ تمہارے رب کی طرف سے نہیں ہے اور یہ تمہارے لیے رزق نہیں ہے؟ اس سے زیادہ بڑی بدقسمتی اور تمہاری کیا ہو سکتی ہے؟ تو جب یہ تم رویہ اختیار کر رہے ہو تو پھر یہ جان لو کہ اس کے بعد اب تم بچ نہیں سکتے، اور وہ سزا
کہ جس کو کہ ہم نے پیغمبروں کے ذریعے سے بیان کیا ہے کہ وہ آنے والی ہے، وہ آ کے رہی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔